السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف میں 10 شوال سن 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: احمد رضا خان ابن نقی علی خان ابن رضا علی خان ابن کاظم علی خان ابن اعظم خان ابن سعادت یار خان ابن سید اللہ خان۔ حضرت محمد سید اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ افغانستان کے قندھار کے باعظمت قبیلہ بھڑیج کے پٹھان تھے۔ حکومت مغلیہ کے زمانے میں لاہور تشریف لائے اور معزز عہدوں پر رہے۔ لاہور کا شیش محل انہی کی جاگیر تھا۔ پھر وہاں سے دہلی تشریف لائے۔ اس وقت آپ 10 ہزاری عہدے پر فائز تھے۔ دربار شاہی سے آپ کو شجاعت جنگ کا خطاب ملا۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے جس نے بسم اللہ خوانی کے دن ہی لام الف پہ اعتراض کر کے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا، جس نے 3.5 سال کی عمر میں ایک عربی سے اس کی زبان میں فصیح گفتگو کی، جس نے 6 سال کی عمر میں ایک بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر 2 گھنٹے مسلسل میلاد مبارک پڑھا، اور 8 سال کی عمر میں عربی قواعد کی مشہور کتاب ہدایت النحو کی عربی شرح لکھ ڈالی، جس نے 13 سال 10 مہینہ 5 دن کی عمر میں ہی تمام علوم سے فراغت حاصل کر کے پہلا فتویٰ دیا۔ جب 1294 ہجری بمطابق 1877 عیسوی میں تاج الفحول حضرت مولانا عبدالقادر صاحب بدایونی سے مشورہ کے بعد محض 22 سال کی عمر میں سید آل رسول مارہروی علیہ رحمہ کی خدمت میں بغرض بیعت اپنے والد ماجد جناب نقی علی خان کے ہمراہ تشریف لے گئے، تو پیر و مرشد حضور پرنور سید شاہ آل رسول نے نہ صرف سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں بیعت کیا، بلکہ اسی وقت مرشد برحق مولانا سید آل رسول نے آپ دونوں حضرات کو خلافت نامہ عطا فرما کر خرقہ مقدسہ سے بھی سرفراز فرمایا۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ 55 سے زائد اور جدید تحقیق کے مطابق 200 سے زائد علوم و فنون پر 1000 سے زائد کتب تصنیف فرمائی۔ ان کے فتاویٰ کا مجموعہ العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ المعروف بفتاوی رضویہ ہے، جس کی 30 جلدیں ہیں اور کل صفحات 21656 اور مسائل 6847 ہیں، جس کے متعلق بمبئی ہائی کورٹ کا مشہور پارسی جج پروفیسر D.F. ملا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے: پاک و ہند میں فقہ میں 2 نادر روزگار کتابیں لکھی گئیں، ایک فتاوی عالمگیری المعروف بفتاوی ہندیہ اور دوسری فتاوی رضویہ۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن کی پیشانی میں امام کعبہ شیخ حسین بن صالح جمل اللیل مکی نے 1295 ہجری بمطابق 1878 عیسوی میں انوار الہیہ کا مشاہدہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جسے سن 1318 ہجری بمطابق 1900 عیسوی میں علماء ہند کی طرف سے مجدد مائتہ ہاجرہ کا خطاب ملا، اور جس کی مجددیت کا اعتراف شیخ ہدایت اللہ بن محمد سید السندی مہاجر مدنی نے 14 ربیع الاول سن 1330 ہجری بمطابق 1912 عیسوی میں کیا، جس نے 1330 ہجری بمطابق 1912 عیسوی میں قرآن کریم کا بامحاورہ اردو ترجمہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کیا۔ اسی سال یعنی سن 1330 ہجری بمطابق 1912 عیسوی میں شیخ موسیٰ الشامی الازہری نے امام الائمہ المجدد لہذہ الامہ اور حافظ قطب الحرم سید اسماعیل خلیل مکی علیہ رحمہ نے خاتم الفقہاء والمحدثین کے خطاب سے نوازا۔ اسی طرح علم الحساب یعنی میتھمیٹکس میں یورپ کی تقریباً ہر ڈگری رکھنے والے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین کے سوال کو ایسے حل کیا کہ وہ انگشتے بدندہ رہ گئے، اور اعلیٰ حضرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے بے ساختہ کہا تھا: یہ ہستی نوبل پرائز کی مستحق ہے۔ اسی طرح پٹنہ کے انگریزی اخبار میں 23 محرم 1338 ہجری مطابق 18 اکتوبر 1919 عیسوی کو امریکی ایسٹرولوجسٹ پروفیسر البرٹ کی ایک ہولناک پیشن گوئی شائع ہوئی کہ 17 دسمبر 1919 عیسوی کو طوفانی بجلیاں، سخت بارش اور بڑے زلزلے ہوں گے، جس کی وجہ سے زمین کئی ہفتوں میں اپنی صحیح حالت میں آ پائے گی۔ اس وحشتناک پیشن گوئی کے شائع ہوتے ہی لوگوں میں بے چینی پھیل گئی اور دوسری قوموں کے ساتھ مسلمان بھی گھبرا گئے۔ ایسے وحشتناک ماحول میں اعلیٰ حضرت ہی کی وہ ذات تھی جس نے مدلل طور پر پروفیسر البرٹ کے دلائل کا رد قرآنی و سائنسی اصولوں کی روشنی میں کر کے اردو اور انگریزی اخباروں میں شائع کرا کے مسلمانوں کے وحشت کو ختم کرنے کے ساتھ ان کے ایمان کی بھی حفاظت کی۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن کے اشعار کو مولانا حضرت موہانی جیسا سرتاج شعرا بھی ورد زبان رکھتا۔
اور مرزا داغ جیسا فصیح اللسان ان کے اشعار کی تعریف کرتا ہوا بے ساختہ پکار اٹھا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن پر ہند و پاک سے امریکہ و یورپ تک کی کم و بیش 27 یونیورسٹیوں میں ایم فل و پی ایچ ڈی کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے بخار کی حالت میں صرف 8.5 گھنٹے میں بغیر کسی کتاب کی مدد سے اپنی خداداد یادداشت کے بل پر اس کتاب کو پورا فرمایا اور تفاسیر احادیث کے دلائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کیا۔ احادیث پر مہارت و عبور کا یہ عالم تھا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے علماء اس کو امام المحدثین کے خطاب جلیل سے نواز رہے ہیں۔ فقہ میں تبحر کی یہ کیفیت کہ جب ایک مکی عالم نے عربی فتویٰ مطالعہ کیا تو بے ساختہ پکار اٹھا، یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اس کے مصنف کو اپنے شاگردوں میں شامل کر لیتے۔ مشہور شاعر ڈاکٹر محمد اقبال نے ان الفاظ میں اعلیٰ حضرت کو خراج تحسین پیش کیا، ہندوستان کے دور آخر میں ان جیسا طباع یعنی تیز طبیعت والا اور ذہین فقیہ پیدا نہیں ہوا۔ یہی نہیں، اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن کی خدمات کا اعتراف مخالفین بھی کیے بغیر نہ رہ سکے، لہٰذا پشاور کے مولانا محمد زکریا دیوبندی کا خیال تھا کہ اگر احمد رضا نہ ہوتے تو پاک و ہند سے حنفیت ختم ہو چکی ہوتی۔ اسی کو کہتے ہیں حق وہ جو سر چڑھ کر بولے، اور آپ کے قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ صرف 7 گھنٹے میں حفظ قرآن کر لیا۔ الغرض، اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ذات ہے جس کے ہر پہلو اور کارنامے پر روشنی ڈالنا اتنے مختصر وقت میں ناممکن ہے، یعنی سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے اور ناسمجھ کے لیے دفتر بھی بیکار ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارے چینل ریا اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں کہ آپ کا ہر لائک و شیئر اور کامنٹ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے۔